بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نارکوٹکس اینڈ دیئر ایفیکٹس۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگوں نے اپنا جو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے نارکوٹکس اینڈ دیئر ایفیکٹس، یعنی کہ منشیات اور ان کے اثرات۔ اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ منشیات کون کون سی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے اثرات انسانی جسم کے اوپر کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کی ابتدائی طبی امداد کیا کیا ہوتی ہیں۔ نارکوٹکس اینڈ دیئر ایفیکٹس یعنی کہ منشیات اور ان کے اثرات۔ اس میں ہمارا سب سے پہلا کویشچن جو ہے وہ یہی ہے کہ منشیات سے کیا مراد ہے؟ منشیات کے انسانی جسم پر اثرات کی وضاحت کیجیے۔ تو منشیات جو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر وہ نشہ آور شے جس کے کھانے پینے یا استعمال کرنے سے نیند کی کیفیت یا نشہ طاری ہو جائے وہ منشیات کہلاتی ہے۔ مثلا شراب ہو گئی، نیند کی گولیاں ہو گئیں، کوکین ہو گئی، چرس ہو گئی، مورفیا ہو گئی، افیون وغیرہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے موڈ اور مزاج کو بدل دیتی ہیں، ہمارے دل کو بدل دیتی ہیں اور ہم پر ایک جو ہے وہ نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ موڈ اور مزاج کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ کسی ایسی چیز کا استعمال جس سے انسان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے منشیات کہلائے گی۔ نشہ آور اشیاء انسان کی صحت کی دشمن ہے، اس سے انسان کی دماغی اور جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ یہ وقتی طور پر تسکین کا باعث بنتی ہیں لیکن ان کے بہت ہی زیادہ لانگ ٹرم جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ منشیات کے انسانی جسم پر چند ایک اثرات کی وضاحت یہاں پہ میں کرتی چلوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ منشیات کے استعمال سے انسان سستی، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ انسانی جسم میں کمزوری اور پٹھوں میں درد اور پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے قوت حافظہ اور قوت ارادی بھی کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی اپنا ارادہ کسی بھی کام کے لیے پختہ طور پر نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ وہ کہیں پہ کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اعصاب جو ہے وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی یادداشت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ منشیات کے استعمال سے خون کے سرخ اور سفید جسیموں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ خون کے سرخ جسیمے اور سفید جسیمے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں، بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ خون کے سرخ جسیمے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر ہیموگلوبن یعنی کہ خون کا سرخ چمکدار رنگ پیدا کرتے ہیں، اور جو سفید جسیمے ہوتے ہیں وہ ہماری جسم میں کسی بھی بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں جسیموں کو جو منشیات کا استعمال جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے یا آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ منشیات کے استعمال کرنے سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تنفس کا نظام بھی سست پڑ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ دما کا شکار ہو جاتا ہے۔ قوت مدافعت میں بھی کمی آ جاتی ہے، غشی اور بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ افیون کے متعلق بتاؤں گی، اس کے علاوہ نیکوٹین کے متعلق بتاؤں گی، خواب آور گولیاں، مورفیا اور سنکھیا کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ افیون، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو افیون کے متعلق بتاؤں گی۔ افیون جو ہے وہ ایک نشہ آور دوائی ہے۔ یہ مورفیا، کوڈین، پتھیڈین جیسے مختلف عناصر کا مرکب ہے۔ افیون پوست کے پودے کے رس سے حاصل کی جاتی ہے، اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افیون کے اثرات کیا ہیں یا اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ افیون کے مسلسل استعمال سے انسان کا اعصابی نظام بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا نظام انہضام درہم برہم ہو جاتا ہے، شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے، نظام تنفس کا عمل سست پڑ جاتا ہے اور کام کاج کو دل نہیں لگتا۔ افیون سے متاثرہ فرد کی نبض تیز چلتی ہے اور وہ عموماً غنودگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ افیون سے انسان میں جنسی کمزوری اور دیگر بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بھوک کم لگتی ہے اور صحیح طرح سے نیند نہیں آتی۔ افیون کے زیادہ استعمال سے بعض اوقات انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں کمزوری اور خون کی کمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔
اب اس کی طبی امداد کیا کیا ہے؟ طبی امداد بھی اسی شخص کے لیے ہے جس نے اچانک بائی چانس یا غلطی سے افیون کھا لی ہو۔ اگر کوئی شخص اڈکٹڈ ہو تو اس کے لیے ابتدائی طبی امداد اس کو یہ دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اس بات پہ رضامند ہی نہیں ہوتا کہ اس کو یہ ابتدائی طبی امداد دی جائے۔ اس کا پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل داخل رکھا جاتا ہے، اور بہت سے طریقے کار اور بھی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے افیون کو غلطی سے کھا لیا ہو، بائی چانس کھا لیا ہو، یا کسی غصے میں آ کر کھا لیا ہو، تو اس کے اثرات کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے کون کون سی طبی امداد اختیار کرنی چاہیے؟ اس میں ہے کہ متاثرہ فرد کو سونے بالکل نہ دیا جائے، فوراً قے کروا دی جائے تاکہ زہر باہر نکل جائے۔ اس کے علاوہ انڈے کی سفیدی یا دودھ میں گھی ملا کر پلایا جائے۔ ہوش میں لانے کے لیے سر اور گردن پر پٹیاں رکھی جائیں، اور زیادہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نکوٹین۔ نکوٹین جو ہے وہ ایک انتہائی مہلک زہر ہے جو کہ تمباکو میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نکوٹین کا ایک قطرہ اگر خرگوش کی جلد پر بال صاف کر کے ڈالا جائے تو اس کے اوپر سکتہ طاری ہو جائے، یعنی کہ اتنا خطرناک ہے۔ تمباکو میں سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ نکوٹین زہر ہے اور مضر صحت ہے، خواہ اس کا استعمال کسی بھی طریقے سے کیا جائے۔ نکوٹین جلد میں اور اعضاء کی مرطوب جھلی میں بآسانی جذب ہو جاتا ہے۔ نکوٹین کے اثرات اعصاب، خون کی نالیوں، سانس کی نالیوں اور ہونٹوں کے عضلات، پھپھڑوں اور ہاتھ کی انگلیوں پر واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان اعضاء کا نکوٹین کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، اگر انسانی جسم میں نکوٹین کی بڑی مقدار داخل ہو جائے تو اس سے نظام تنفس بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے۔ نکوٹین خون میں جلد حل ہو جاتی ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق سگریٹ پینے سے پھپھڑوں کا کینسر یعنی کہ لنگ کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ نکوٹین کے اثرات ہونٹوں اور انگلیوں پر کیوں واضح ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سگریٹ پینے والے افراد ہیں ان کے ہونٹ جو ہے وہ خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی انگلیاں خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں جو تمباکو پایا جاتا ہے اس کے اندر نکوٹین ہوتا ہے، وہ براہ راست جب جلد کے اوپر لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ جلد کو متاثر کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ کھردری ہو کے پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اسکن جو ہے اوپر والی۔ اس کے علاوہ نکوٹین کے اثرات ہیں، یہ بھی نظام اعصاب کو متاثر کرتی ہے، یہ بینائی کو بھی کمزور کر دیتی ہے اور آنکھوں کا اندرونی پردہ سکڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں تیزابیت پیدا ہونے کی وجہ سے ہاضمے کا نظام بھی بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ناک و حلق اور سانس کی نالی کے اندرونی استر کی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے نکوٹین کا استعمال کرنے والوں کو یا تمباکو کا استعمال کرنے والوں کو یا سگریٹ کا استعمال کرنے والوں کو اکثر بیشتر جو ہے وہ کھانسی کا شکار وہ ہوئے رہتے ہیں اور ان کو سانس کی پرابلم رہتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ امراض قلب کا سبب بھی بنتی ہے، یعنی کہ دل کی بہت سی بیماریاں بھی جو ہے اس تمباکو کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اس سے انسان سست ہو جاتا ہے اور کاہل ہو جاتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ دانت اور مسوڑھے بھی خراب ہو جاتے ہیں، حلق اور پھپھڑوں کا کینسر بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خواب آور گولیاں، جنہیں سلیپنگ پلز کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں جن کو پراپر طریقے سے نیند نہیں آتی، جبکہ ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ قدرتی نیند ہی ہوتی ہے۔ خواب آور گولیاں جو ہے یہ غنودگی ان سے طاری ہو جاتی ہے، خاص طور پر ان مریضوں کو جن کے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ درد کے احساس کو کم کرنے کے لیے خواب آور گولیاں دی جاتی ہیں۔ ان گولیوں میں ایسا زہر ہوتا ہے جو انسان کے اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ یہ زہر خون میں براہ راست جذب ہو کر دماغ کو جاتا ہے اور پھر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے نشہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خواب آور گولیاں زیادہ کھانے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب خواب آور گولیوں کے اثرات کیا کیا ہیں، یہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ اس سے نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، نظام اعصاب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کے زیادہ کھانے والوں کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، یہ نیلا ہو جاتا ہے، قوت ادراک و فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ بے خوابی کی شکایت کس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی قدرتی نیند رفع دفع ہو جاتی ہے، وہ قدرتی طور پر سو نہیں پاتے جب تک کہ وہ گولی کا استعمال نہیں کرتے، وہ گولیوں کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔
ہاتھ پاؤں ایسے لوگوں کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کے استعمال سے حرکات و سکنات پر قابو نہیں رہتا، غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، سستی اور کاہلی کی کیفیت طاری رہتی ہے، کام کاج کو دل نہیں چاہتا، متاثرہ فرد کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اب اس کی طبی امداد کیا کیا ہے، یعنی کہ اگر کسی ایسے شخص نے جس نے بائی چانس گولیاں کھا لی ہوں، اس کو پتہ نہ چلا ہو، غلطی سے کھا لی ہوں، تو اس کو آپ لوگ کیا کروائیں، گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں، متاثرہ فرد کو گرم رکھیں اور سونے نہ دیا جائے، متاثرہ فرد کو فوراً ہسپتال لے جائیں تاکہ بر وقت علاج ہو سکے، متاثرہ فرد کو گرم چائے یا دودھ پلایا جائے تاکہ دوران خون جو ہے وہ تیز رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مورفیا۔ مورفیا میں بہت سے الکحلی مادے پائے جاتے ہیں، جن میں دو مادے کوڈین اور مورفیا بطور علاج کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوڈین کو شدید کھانسی کی صورت میں استعمال میں لایا جاتا ہے اور دوسرا مادہ مورفیا جو ٹیکے کی شکل میں ہوتا ہے، یہ ٹیکہ بھی مریض کو شدید درد سے افاقہ اور سکون دینے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ مورفیا کا ٹیکہ لگانے سے نشہ ہو جاتا ہے۔ مورفیا جو ہے، اس کے اثرات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے بھی اعصاب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، انسان اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا، اس کے استعمال سے بے چینی بڑھ جاتی ہے، خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جسمانی قوت میں کمی آنے لگتی ہے اور ریشہ طاری ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے اور قبض کی شکایت رہتی ہے، متاثرہ فرد کا خون کا دباؤ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں بھی پھیل جاتی ہیں اور ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی طبی امداد کیا ہے، فرد کو کیا کروایا جائے، گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں، متاثرہ فرد کو سونے نہ دیا جائے، ترش اشیاء کا استعمال کروایا جائے۔ اب ہے سنکھیا یعنی آرسینک۔ سنکھیا جو ہے سفید پتھر کی شکل میں ملتا ہے، اس لیے اسے سفید پتھر بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈلیوں کی صورت میں ہوتا ہے، جراثیم کش ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی کھال وغیرہ کو محفوظ کرنے اور رنگ و روغن وغیرہ بنانے کے بھی کام آتا ہے سنکھیا۔ سنکھیا کے اثرات کیا کیا ہیں، یہ بھی ایک نشے کی طرح ہوتا ہے، زہر کی مانند ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو کھانا شروع کر دے تو یہ بھی وہ شخص اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا اسے کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سنکھیا کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، سنکھیا کھانے والے کے منہ، حلق اور معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، متاثرہ فرد کو پہلے متلی پھر خون کی قے اور پاخانے شروع ہو جاتے ہیں، نصف گھنٹہ کے بعد پیٹ میں سوزش جلن پیدا ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہونا اور پسینہ زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے اور غشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، متاثرہ فرد کی نبض سست ہو جاتی ہے اور جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، متاثرہ فرد کو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرسینک کا استعمال کرنے والے، سنکھیا کا استعمال کرنے والے شخص کا منہ خشک ڈرائی بالکل ہو جاتا ہے، اس میں جلن ہوتی ہے اور بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ وہ پانی پیے، اس لیے اس کے پانی کی پیاس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے سنکھیا کا استعمال کر لیا ہو، آرسینک کا استعمال، تو اس کی طبی امداد کیا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ کیا کروایا جائے تاکہ زہر کا اثر ختم ہو سکے، متاثرہ فرد کو گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں، انڈے کی سفیدی اور گھی پلایا جائے تاکہ انتڑیوں کی سوزش اور جلن سے بچا جا سکے، متاثرہ فرد کو فوراً ہسپتال لے جائیں تاکہ بر وقت علاج کرایا جا سکے، جسم کو گرم رکھنے کے لیے گرم پانی کی بوتل سے پاؤں کو گرم کریں۔ یہ تھے سنکھیا کے اثرات اور طبی امداد۔ آج ہم نے تمام قسم کی جو ہے وہ منشیات کے بارے میں پڑھا ہے، ان کے اثرات پڑھے ہیں، ان کی طبی امداد پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جائے، یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو جو ایڈکٹڈ ہو اور اس کو کس طرح سے آپ لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے، کون کون سی طبی امداد دینی ہے، اس کے حوالے سے بھی اگر آپ لوگوں نے کنسرن کرنا ہو یا پوچھنا ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی آپ لوگ کومنٹ میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ منشیات جو ہے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں انسانی صحت کے لیے، اور ہر ممکن آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے خود بھی ان سے بچیں، نشہ آور تمام قسم کی ادویات سے، اور اپنے قریب ترین اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو اور اپنے
ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کریں اور ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔